رسول دا نام بلند چا کرے سو تاکہ انہیں دی حوصلہ افزائی تھی بنے اور ذوق و شوق دے نال ساکو بیان سناویں اور اسا بیان سن کے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. آمین ثم آمین بحرمت سیدنا الحبیب الامین وبحق طه و یاسین. الہی معاف کر مکی مدنی عربی احمد مختار دا صدقہ. یا الہی بخش دے سانو حسینن مٹھے من ٹھار دا صدقہ. اے مالک کریم، آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار، رحمت رسول، ختم رسول، محبوب کل، اللہ دے ماہی صدرہ دے رائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال جتنی دیر اسا منزل پڑھیے قرآن مجید یا گٹھیاں تے درود پاک یا زبان تے درود مصطفیٰ یا سبحان اللہ یا الحمد شریف جو زبان تو کلمات نکلن، مالک صبح دی رحمت دی گھڑی دا واسطہ اساڈا بیٹھنا میرے نا عزیزاں دا، میرے بھائی برادر محترم بھائی حاجی محمد رمضان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دے چمنستان نے جو انتظام کیتا ہے مالک اپنی بارگاہ قبول فرما، اور بالخصوص میرے اس بھائی محمد رمضان صاحب دی قبر انور نو جنت دیا باغاں وچوں باغ بنا. بڑا مرد درویش اور مومن آدمی ہے، عاشق رسول ہے. تو سب پرانے لوگ جان دے ہو یہ نشانی ہے. ترمذی شریف ہے، علماء موجود ہیں، نہ ہوئے میری قتل گردن کٹو. جس گھر وچ ساری زندگی جس بندے نے ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ کروایا نا، اللہ دی بارگاہ وچ اس اج مزدوری اللہ اس کو آپ عطا کرے. اور یقیناً بہت محسن سن، ہر دل عزیز سن اور شفار سچے محسن سن. اللہ تعالیٰ انہاں اپنی زندگی وچ کسے نال دھوکھا نہیں کیتا، کسے نال چکر بازی نہیں کیتی. جو آج کل دا معاشرہ ہے سچا اور سچائی پیش کرن والے یقیناً اللہ دی بارگاہ وچ مومن دا مرتبہ بلند ہے. اور مومن واسطے اللہ نے قرآن وچ باقاعدہ اعلان فرمایا. میں تھوڑا جی دیر میرے برادر محسن بھائی، میرے بھائی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، محمد امتیاز، جو کہ انہوں نے میں فرمایا بھی لازمی آؤ. حتیٰ کہ 15 شعبان نو میں بہاول نگر منچنا بات تو آ رہے سا، کار گھر کھڑی کر کے تے موٹر سائیکل تے فضل ماڈل ایک جگہ ہے بائی پاس کے قریب مسجد ہے، اتنے پروگرام ہے. میری ہڈی ذرا فریکچر ہو گئی ہے، میں بازو جوتے نہیں کر سکتا. دعا بھی کرو اللہ سب نصیحت اور اللہ تعالیٰ میرے نا عزیزاں نو، بھتیجیاں نو، تمام انہاں دے اہل خانہ نو، انہاں دے ماموں صاحب نو، انہاں دے برادران نو، انہاں دے چمنستان نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا ٹکڑا بنائے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وأول
أولنا وآخرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطلنا نور من نور الله در الله المكنون سر الله المخزون مطلعا على الغيب ما كان وما يكون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك يا حبيب اللہ کرنا ہے جو کچھ کر لے آخر موت ہے کرنا ہے جو کچھ کر لے آخر موت ہے مرنا ہے ایک دن آخر موت ہے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے پیل تند کتنے بچھاڑے موت نے کرنا ہے جو کچھ کر لے آخر موت ہے مرنا ہے ایک دن آخر موت ہے حضرات محترم حدیث پاک کے الموت حق والنار حق والقبر حق والجنت حق موت حق ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ نے بڑی دفعہ اعلان فرمایا اور جتھے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا آکھے ہے نا جتھے اللہ نے انعام عطا کی بے شک ویکھ لو سب پڑھے ہوئے ہو قرآن مجید سارے جان دے ہو بے شک قرآن اٹھاؤ خدا دی قسم ہے میرا قتل معاف ہے جتھے اللہ نے یا ایھا الناس آکھے نا اتھے اللہ نے وہ انعام نہیں کیتا جتھے یا ایھا الذین آمنوا تے اللہ نے انعام فرمایا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں وہ صحابی ہیں جڑے رحمت للعالمین دی بارگاہ وچ آمن ویلے انہاں نے کلمہ پڑھے انہاں دی حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اور مولانا رومی مسری فرمانے اے شام تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری پیر طیب شاہ صاحب بخاری حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ نے فرمایا میرا بیٹا جی اماں جان اجے کلمہ نہیں پڑھیا اجے ایمان نہیں اجے رحمت للعالمین دی پہچان نہیں حضور دے چہرے دے ادب دا پتہ نہیں آئے دکان تے ونت چہرہ انور ویکھ لیا بس دل دے بیٹھے میاں محمد فرمانے لگ گئی چوٹ محبت والی لگ گئی چوٹ
محبت والی تے عشق نشے وچ آیا رہی تن من دی مینوں خبر نہ کوئی ایسا عشق نے تیر چلایا حضور دی بارگاہ وچ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے ویکھیا پر قربان جاواں ابی ہریرہ تیری کتنا مقام ہے کتنی تیری شان ہے کہ تینوں چہرہ تیرے تے محمد کریم پہ ویکھ دن ابی ہریرہ نو حضور نے بلایا فرمایا ابی ہریرہ کی آخ دے ہو یا رسول اللہ دل دے بیٹھا ہوں کلمہ پڑھاؤ حضرت ابی ہریرہ نو حضور کلمہ پہ پڑھانے کلمہ پڑھا کے اپنے چھاتی نال لگایا نال قریب کیتا فرمایا ابی ہریرہ اور مبارک کی تنو کلمہ پڑھاون والے محمد کریم ان جنتی تیرا مکان تیار ہے لیکن ابی ہریرہ دی اکھاں وچوں آنسو روندن فرمایا ابی ہریرہ روندا کیوں ہے یا رسول اللہ میری والدہ یہود نے میری والدہ کافر ہے میں حضور تہاڈا عاشق ہو گیا ہاں کلمہ پڑھ لیے صحابیت دا درجہ مل گیا ہے پر میری والدہ ناراض نہ ہوئے حضور دعا فرماؤ یہ دعا فائدہ نہیں دیتی مولانا رومی دی کتابوں میں جو میں ثابت کرنا خدا دی قسم ابی ہریرہ نے دعا واسطے آکھیا تے دوڑ پے ابی ہریرہ دروازے تے پیچھے پہنچے محمد دی دعا پہلے پہنچے یہ دعا دی شان ہے اس واسطے میرے برادر بھائی رمضان صاحب دا وصال ہوئے نا دعاواں ہوئی ہیں جنازے دے بعد دعا وچ دعا اتھے دعا یہ دعا مغفرت کر دی ہے اور پھر حدیث پاک کے جاندے جتھے 40 بندہ آمین آکھے نا اللہ فرما دے میرے مقبول تے مقصود لوگ ہونے جنہ دی آمین میں رد نہیں کرتا میں انہ دی قبر نو کشادہ کر کے محمد دیدار بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کلمہ پڑھ کے دوڑے جانن لوگوں نے آکے ابی ہریرہ آج بڑا دوڑ رہے فرمایا لوگوں آج میں نو منع نہ کرے ہو آج میں نو بلائیو نہیں آج میں ویکھنا چاہنا میرے نبی دی دعا پہنچ دیئے یا میں ابی ہریرہ دروازے تے پہنچ داواں ابی ہریرہ فرمانے میں دروازے تے پہنچیا تے پانی چل رہے آئی میری والدہ دی زبان تے کلمہ محمد ہے تے میری والدہ دی بیٹا ٹھہر جا فرمایا اماں جان کے ہوئے فرمایا بیٹا ہو تک کوئی پتہ نہیں جس دا تو ہر ویلے نہ لینا ہوئے انہوں نے کرم فرمایا اپنا دیدار بھی فرمایا نہیں فرمایا بیٹا میاں محمد فرمانے تھوڑی دیر ہوئی ہے ہونے تھوڑی دیر ہوئی ہے ہونے تے کالیاں زلفاں والا آیا بیٹھا رہا دو گھڑیاں اتھے کر گیا نور اجالا وہ ابی ہریرہ دی میں گل کر رہا رحمت للعالمین دا دربار حضور مسجد نبوی بیٹھے ہوئے صحابہ فرمانے یا رسول اللہ آج قصہ سناؤ حضور فرمانے آؤ صحابہ آج میں تنوں مرن تو بعد زندگی والے لوگ بکھاواں مرن دے بعد زندگی والے لوگ قرآن مجید ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بشارت دے خوشخبری ہے انہاں لوگاں واسطے جنہاں عمل چنگے کیتے جنہاں محبوب دی بارگاہ وچ اپنیاں جانا نثار تے حضور دے چہرے انور دی تڑپ رکھی ہے اللہ نے انہوں نے مقام بنائے کہ اللہ فرمائے پھر تواڈے روح پیچھے نکل سن محمد دا دیدار پہلے کرنا خیر حضرت ابی ہریرہ فرمانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اٹھ پے اپنا جوڑا مبارک نالین مبارک پہن کے فرمایا آؤ صحابہ آج مرن تو بعد زندگی والے لوگ بکھاواں ابی ہریرہ فرمانے نہ سنجے چل پیا تھوڑی دیر گزریے تے ویکھیا اٹھاں دیاں ہڈیاں کھچراں دیاں ہڈیاں بدبوئی بدبوئے ابی ہریرہ فرمانے نہ صحابہ نے نک دے کپڑا رکھیے رحمت للعالمین نے فرمایا کہ گل صحابہ یا رسول اللہ ایک کون لوگ فرمایا آؤ جنتی لوگ بکھاواں
ایو لوگ ان جو سود خورن ماں باپ دینا فرمانن ولیاں نو بھونکڑ والے محبوب مصطفیٰ نو اپنے جیسا آکڑ والے قبرہ والے نو نہ منن والے ولیاں دی پہچان نہ رکھن والے ولیاں نہ ادب نہ کرن والے محبوب لوگاں دے نال بیٹھن والے محبوب لوگاں نال نہ بیٹھن والے ایو لوگ ان جنہاں ہمیشہ توہین کی دیئے آؤ اگے وکھاواں اے لوگ ان جنہاں محمد دا ادب کی دے انہوں نے کول پہنچے تو خوشبو ہوئے اتاؤں حضرت عثمان ہارونی علیہ رحمہ اپنے تفسیرہ میں فرمان بڑے بڑے محدث بڑے بڑے مبلغ بڑے بڑے شیخ الحدیث و تفسیر جنہ ادب نہیں کیتا انہاں بکار علم پڑھے جنہ ادب کیتے انہاں دے سینے میں محمد دا ادب آباد حضور اکرم یہ ساڑے ملتان دربار ہے شاہ محدث ایک دلوی اختار الانبیاء وچ فرمانے بورڈ گیٹ دے اندر جاؤ نا یہ آدن قبر والے دینے کچھ نہیں شاہ محدث ایک دلوی کون ہے او ولی کامل ہیں جنہاں نے 12 سال حضور اکرم نور مجسم دی بارگاہ وچ حدیث درس دیتا ہے 12 سال اور حضور نے فرمایا کہ بیٹا شاہ محدث جی حضور فرمایا تو ہندوستان چلے جا یا رسول اللہ میں سب کچھ چھوڑ کے آیا سب کچھ یار حوالے تیرے تے جدڑی جان بھی تیری میں کو جیدہ وارث تمہیں لاج رکھی اور میری حضور مہربانی فرماؤ اتھو میں بھیجو نہیں فرمایا شاہ محدث دہلی ہندوستان پہنچنا تیرا کم میں ہر ویلے اپنا دیدار نہ کرواؤ تو میں محمد الرسول اللہ نہ اتھے تو میں سوتیا ویکھتا ہے نا اتھے میں جاگ دے زیارت کرواسا تو جات اسی ذرا فیض دے مختصر وہ لکھ دے نختار الانبیاء کہ شاہ یوسف گردیز علیہ رحمہ ملتان اچرام فرما رہے ہیں بورڈ گیٹ مزار ہے اور شاہ محدث ایک دیر بھی لکھی بیٹھے جنہوں نے میں مختصر جا تعارف کروائے کہ کتنے ولی کاملن جنہوں نے نبی پاک پہ فرما دے اور مقام صوفہ تے بہ کے حدیثہ پڑھائیاں نے آپ نے شاہ یوسف گردیز دے بارے لکھا ہے کہ دہلی میں جو قافلے آئے ہندو آئے غیر مذہب لوگ آئے جدوں اس سے پہنچے انہوں نے پوچھا کہ شاہ محدث دہلوی نے بڑے بڑے ولیاں نے لکھا ہے کہ محبوبہ نے عاشق رسولہ نے کول آمنا اللہ مغفرت کر دے اللہ بخشش کر دے اسا ہاں ہندو پر ساڑے دل وچ ادب آ گیا ہے اگر باقی ولی سچا ہے تو قبر جو ہاتھ کٹے اور آپ شاہ یوسف گردیزی مزار تے پہنچے آپ دنال پادریاں بڑے بڑے علماء ہندوان دنال کافلے دی شکل چاند حضرت شاہ عاشق رسول نے حضرت شاہ یوسف گردیز نے سجا ہاتھ پائے سے آج تک میں شک چادر اٹھاؤ خلا والی جگہ موجود ہے اور آپ نے بیعت فرمایا اگر قبر والے دینے کچھ نہیں تو کڈیا کیوں اے میرے بھائی حاجی محمد رمضان صاحب دی قبر تے اسا جانے ہیں تسا جانے ہیں اے سلام آخنے وہ جواب بھی دینے پر ہووے مومن یقین کرو ایک ہندو ہے کافر ہے اے رسالہ نکلتا ہے یہ مولوی رسالہ دہلی جو گل یاد آ گئی دہلی رسالے وچنا میرے والد کریم گولڈ شریف تو کسے وقت چاہ رہے سنتے ہو رسالہ والد کریم نے لیا اس کو ایسا ویکھ دیا پڑھ دیا کہ واقعی ہندو ہو کے نا انہوں نے ادب کتنا کیتا ہے غیر مذہب ہو کے وہ ہندو آخد ہے کہ یار میں نو مسلمانہ دے نبی دے کلمہ پڑھن تو منع نہ کرے کہا کہ یار تو ہندو ہے تیرا باپ ہندو ہے خاندان ہندوان ہے ہندوان وچوں تو پیدا ہو گئے تو مسلمانہ دے نبی تے عاشق ہو گئے فرمایا محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے میں نو روکے ہو نہیں اس آگے کتنی محبت ہے تینو دنیا دی ہر شے دینے ہیں وہ ہن عاشق بن گیا نا نبی دا کال کا برچھال اس دا نائی وکیل ہے ایڈوکیٹ ہے اس مولوی رسالے چس اپنے شہر شہری حضور دی اکھاں تے نبی پاک دے لباں تے حضور دے ید اللہ والے ہتھاں تے حضور دے کان مبارک تے حضور دے چہرے مبارک تے حضور دے سینے مبارک تے حضور دے اکھ مبارک تے ہر ویلے او نعتاں لکھے اس دے وچوں نا اس دے کول بڑے بڑے پادری آئے ہندو آئے بڑے بڑے شہنشاہ آئے انہاں آگے تینوں ملیا کیا ہے اسا تینوں سب کچھ دینے ہیں دنیا دی دولت پیسے مربع جائیداداں مارکیٹاں ہر شے دینے پر نبی دا نام چھوڑ دے فرمایا منع نہ کرے محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے کتنا کچھ دے سو وقت ہے اگر کوئی شمس و قمر کو دامن میں چھپا لے
اگر کوئی شمس و قمر یعنی چند سورج اگر کوئی شمس و قمر کو دامن میں چھپا لے اور اخلاق کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے اور دولت دارین کو ہاتھوں پہ اٹھا لے اور کال گئے برچھال سے پوچھے کہ تو کیا لے اسا کہتا ہے ساری دنیا دی دولت دینے ہیں اسا کہ میرے کول بھی تو سنو نا میں تو نکے کہہ رہے ہیں میرے طرف کے اعلان ہو رہے ہیں اسا کہ تو چند سورج دنیا دی دولت کہہ رہے چند سورج تو نہیں توڑ سکتے ہیں پر دنیا دی دولت میسر کر کے تیرے ہتھاں تے رکھ دے تو مہربانی کر نبی دا کلمہ چھوڑ دے تو پھر آخ دے اگر کوئی شمس و قمر کو دامن میں چھپا لے اور اخلاق کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے اور دولت دارین کو ہاتھوں پہ اٹھا لے اور کال گئے برچھال سے پوچھے کہ تو کیا لے تو نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے نبی نے جوڑے نو میں کھا سرما بنا سا اس آکے ملیا گیا مختصر میں دس رہا خدا دی قسم ہندو ہے اجے کلمہ نہیں پڑھیا اجے مسلمان نہیں آسانو تو مبارک ایسا مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو کتا اگلیاں لتا کھڑیاں کر کے نا موسیٰ کلیم اللہ نو آخدہ ہے اے کلیم اللہ تو سام پیدا ہو تو پہلے کیڑی عبادت کی تھی میں کیڑا گناہ کی تھی موسیٰ کلیم اللہ نو کہ تو سام نبی ہو اور میں کتا ہاں تو موسیٰ علیہ السلام دی اکھا جواسو آگا قوم نے پوچھے آپ دا کلمہ الہ الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نبی سن اور بڑے جید نبی سن او محبوب او موسیٰ کلیم اللہ پہاڑے طور تے رب نال کلامہ کرتے ہیں اور کئی ہاں دفعہ میں ادھر جانا نہیں کہ کتنی دفعہ پھر تجلی جس ویلے پئی نا کروڑواں حصے دی ایک معمولی سوئی دے دکھ جتنی جھلک پئی تے آپ دی اکھاں روشن اتنی ہو گئیاں کہ اگر کوئی ویکھیا تھا او نبی نہ ہو جانا خیر میں ادھر نہیں جانا مختصر ہے کہ وہ کتا جس ویلے گل کی تھی نا تے موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو گئے ویکھن لگ گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اپنی امت پوچھتی ہے کہ حضور کی گل ہے آپ فرمایا یار ایسی کتا پر گل بڑی اونچی کر گئی جس طرح صاحب کاف دا کتا نا ولیاں نال لگ گئے تے رب نے جنت دیتی حالانکہ کتا پلیت شے وے کہ اگر وہ پانی وچ گزرے شاہ صاحب نال گزرے میں گزرا تے کتا اپنا جسم جھاڑے تے کپڑے ہوتے اگر پانی آ جائے تے کپڑا پلیت ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ نہ لگے اور جیڑا ذکر میں قرآن ہی نہ کرے تو میں نو بھی رب نہ آکے کیونکہ دو چیزیں ایک ہے تکبر تے ایک ہے آئی تکبر کرنا لے تو سا دیکھ لو ابو جال تکبر کیتا برباد ہو گیا عتبہ نے کیتا فرعون نے کیتا شداد نے کیتا انہاں دی قبرہ لب دیا نہیں تے ادب والے دی قبرہ چھپ دیا نہیں کیونکہ رب نے شان دیتی ہے نا میرے دوڑے سڑن نال یہ کسی دا غیر کسی نال ویر رکھن نال بڑھنا ککھ نہیں کیونکہ اللہ فرما دے قرآن مجید پھر اللہ اعلان کر دے قرآن سناوا اللہ فرما دے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ہن دیکھو حضرت گواہ بن ذمہوار ہن جڑا معاشرہ ہے نا علماء دا او آ کے دوسرے نو گالا کرنا تے برا آکھنا قرآن پڑھو نبی دا ذکر سناؤ یہ ممبر مصطفیٰ ہے اتھے آگے دسو تبلیغ دیو کہ اللہ نے محبوب خدا رحمت للعالمین نے 63 برس عمر پوری کائنات کلمہ پڑھا دیتے ہیں نوح علیہ السلام دی عمر 950 سال نہیں تبلیغ دی عمر ہے 82 یا 91 یا 92 بندہ مسلمان ہوئے کہ حضور دی 63 برس پوری کائنات کلمہ مصطفیٰ ہے شان مصطفیٰ ہے نا رب نے عظمت عطا فرمائی موسیٰ کلیم اللہ فرمایا حضور کی آخد ہے فرمایا یار کتے پر ایک گل بڑی اچھی کر گئی ہے حضور ان کے کرنے فرمایا اللہ دی بارگاہ میں شکرانہ ادا کردا ہوں نبی ہو کے نا کتے دی گل سن کے نبی موسیٰ کلیم اللہ پہ فرمانن کے واقع کتیا گل بڑی اچھی کیتی ہے پتہ ہے چلیا کہ جنہ ادب کیتا ہے مقام انہوں نے گلے بادشاہ وقت
عاشق رسول اس ویلے بادشاہاں دے دل وچ ادب ہن قرآن نال پیار ہے دین نال رغبت ہے محبت ہے بادشاہ وقت بیٹا شہزادہ ہے قرآن پڑھ دے ذکر کریں دے پر کدو کر دے جدو کسے ولی دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے عاشق رسول حضرت محبوب مصطفیٰ احمد دل مجتبہ دے عاشق گھوڑے تے سوارے شکار واسطے پیا ویندے ہرن دا شکارے نوکر نالن غلام خادم بادشاہ دا پتر شہزادہ جدو تھوڑی دیر سفر کیتے گزریا جانے نگاہ پیس تے عاشق رسول ولی کامل اللہ دا محبوب مصطفیٰ رحمت للعالمین دا عاشق رسول آپ ایک جنازے وچ کھلوتے ہوئے فرمایا جنازے والے ہو اجے بلادری نہیں آئی قبلہ جے دیر کھلوتے ہوئے آپ نے فرمایا کتنی دیر حضور ایسا غریب لوگ آمن والے آسن لیکن آپ کھلوتے ہوئے تھوڑی دیر گزری تک قافلے والے گزرے وین حضرت دی نگاہ پہ یہ فرمایا آؤ قافلے والے جنازہ پڑھو جنازے دے وہ رساخ دن قبلہ اے شہزادہ ہے بادشاہ دا پتر ہے اے نہ چیزہ وچ نہیں آندہ ہے تا شکار واسطے پیا ویندے فرمایا پریشان نہ ہو آواز میں دیتی ہے ذرا ٹھہرتا جاؤ جنید بغدادی نہ آنے اے غوث پاک تو پہلے گزرن بڑے بڑے نہ دے واقعات نے آپ نے جبہ مبارک آسا مبارک غوث پاک دی بارگاہ بھی تحفہ ہدیتاً فرمائے میں اگر زندہ ہویا تو میں دے سنی تو تسا حضرت دی بارگاہ پیش کرائے یہ او جنید بغدادی فرمایا جنو آواز دیتی جنید بغدادی نے آواز دیتی گھوڑے رک گئے سواریاں تو اتر دے پہن لوگ جنازے والے پاسے پیان شہزادے دے انگوٹھی پائی ہوئی سونے دی فرمایا شہزادے انگوٹھیاں اتار مرد واسطے سونا حرام ہے صفحہ بڑھوائیاں مختصر جنازے دی نیت دسی جنازہ پڑھنا شروع کیتا سلام پھریا شہزادہ پیرہ میں جا گیا حضور مہربانی فرماؤن کلمے بن جاونا ہی نہیں لوگ حیران نے تے شہزادے بادشاہ دا پتر کدے کسے دی گل نہیں سن رہا بڑے غرور تکبر دا بندہ ہے اے تا سنن والا نہیں پر آج کیا ہے وہ رسا فرمانے بلامن والے ساڑھے پیر جنید بغدادی ہیں زبان لے جائے جنید بغدادی دائی وہ لے جائے محبوب مصطفیٰ احمد دل مجتبہ دا جنہ لبت درود محمدی گزرو اس زبان نو بھی اللہ فرما دے میں اس زبان نو ویکھاں اس دے دل دے ادب نو ویکھاں محمد کریم دی عظمت نو ویکھاں پھر درود دے صدقے میں عام بندے دی بخشش کر دینا ہو تو جنید بغدادی ذمہ علماء دی کچہری اور میرا قتل معاف خدا دی قسم اللہ فرما دے میری تسبیح پڑھو نا بازار کھڑے ہو کے اللہ اللہ آنکھو نا شاید توڑے دل جو غرور ہوئے تکبر ہوئے فخر ہوئے کہ میں نہ اپنی بارگاہ قبول کر سا پر اگر غرور نال بھی میرے محمد دا نال ہو پھر میں توڑے غرور نو نہیں ویکھنا میں ادب مصطفیٰ دو ویکھنا اتھائی سلطان باہو علیہ رحمہ صبح کو حق باہو ولی کامل عاشق رسول ہے سمندر کوزج بند کی تس آ فرمانے نلے فیتن میرا چشمہ ہوئے الف تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجاؤں لونوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک گجاؤں اتنے اڈٹھیاں صبر نیاوے تے میں ہور کے دیول بھجاؤں مرشد دا دیدار وے باہو مینو لکھ کروڑا حجاؤں جنید بغدادی دا شہزادہ رنگا ہوئے اور کلمہ پڑھ لیے اور رسیاں بھول گئی ہیں گھوڑا بھول گئے خیال شکار دا مگ گئے دل وچ عشق مصطفیٰ دی لہر چل پئی ہے
واپس آندے گھر پہنچ دے اما جان جی میرا بیٹا شہزادہ کی آخ دیو فرمایا اما اگر تو غریب ہویا میں تیرے کپڑے دھواں مزدوری کراں لیکن تو بادشاہ وقتی بیوی ہے میری ماں ہے اما جان بڑی عمر گزاری اور ذرا میں محمد تیرا بنو منا لواں آخر موت آونی ہے جیون جیون کوڑا ناواں جیون جیون کوڑا ناواں تے موت کھڑی سر اتے تینتھی لکھ ہزاراں سوڑے ونج خاک دے اندر ستے سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے تے آخر وٹھا پیاں جنہ باج تیرا جٹ نہ گزرے او شکلاں بھل گئیاں اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے منہ تے پلڑا گھت میاں منہ بول دے نہیں اکھیاں کھول دے نہیں سر ننگے تے خالی ہاتھ میاں آؤ نی اکھیوں رج رج ویکھ لو اے آسی نہیں ویلا وط میاں آکھ حافظہ موئے مردے نائی بھامے اکھیاں رون رت میاں والدہ دے کول آنے اما جان مہربانی فرماؤ من اجازت دیو میں اللہ تے اللہ دے نبی نو منامنے فرمایا بیٹا تو ہک میرا بیٹا ہے میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی آخر بادشاہ دروازے تے آیا بڑے بڑے حاکم بیٹھے ہوئے بادشاہ وقت بیٹے نو ویکھ دے ٹاکیاں والے کپڑے کھنجی دے کنڈیاں دے بٹن گنج دی جتی پائی ہوئی ہے فرمایا بیٹا تو میرا بیٹا شہزادہ ہے کیا کیتے فرمایا ابا جان جب تک پتہ نہیں محمد ارادہ اس ویلے تک تیری کمائی پائی ہے ان جنید بغدادی دے ہاتھ میں جہاد دیتا ہے ان ساری خدائی نظر پہ آئی ہے فرمایا بچہ کیا کیتے فرمایا بجان جنید بغدادی کول گیا وہاں فرمایا بیٹا چھوڑ دے اے پیر تے مولوی روٹیاں والے انہیں نہ جامی نہ کل کچھ نہیں میرے دروازے تے آکے بھیک منگنن میرے کول آنن فرمایا ابا ہورن اے ہورن مختصر پیا کردہ معذرت جنید بغدادی فرمایا بیٹا خیال کری خیال رکھی انہ چوران دا تے جڑے پینی کھیت ڈگیں دے تو ہک ہک مرلا روز گڑیں دے ات وگے چوڑ کریں دے قسم خدا دی پناہ خدا دی جے تو جاگ پوندو تیری سٹی نمول ڈگیں دے آکھ فریدہ ہونے مال کے آئیو دیکھا کیڑے ونڈ کریں دے آخرکار والدہ نے آکیا بیٹا کدھر نہ جا فرمایا نہیں اماں جان اجازت فرماؤ باپ نے بیٹے نو بلوایا بیٹا اوریا بادشاہی ہوئی چاہ غیر ممالک دے بادشاہ آئے ذرا لباس بدلا فرمایا بجان لباس نہیں بدلنا تھوڑی کمائی شاید غیر ایسی ہوئے کہ جو حلال نہ ہوئے کسے بیوہ داغ ہوئے کسے دا سود خوری ہوئے کسے نال غلط پیسہ نہ آیا ہوئے فرمایا میرا بچہ ذرا لباس پا فرمایا با لباس نہیں پاونا حکم منن واسطے تیارا جدو بادشاہی وچ بیٹا آیا بادشاہ نے آکھیا میرا بیٹا ہے فرمایا بادشاہ کیا ماجرا ہے فرمایا اس تے دل وچ حب مصطفیٰ ہے بادشاہ ویکھن لگ گئے تو شہزادہ آکھتے بادشاہ وہ ویکھو نہیں کیا ویکھنا چاہتے ہو آؤ تو ساڑیاں بادشاہ دی حکومت ایک پاسے میں محمد غلام میری حکومت الگ روایات جانے کہ حضرت شہزادے نے نا توتے نو پرندے نو بلایا تے ہاتھ تے بٹھا دیتا فرمایا بیٹا اے مقام کدو دا ملے فرمایا ابا جان جدو میں اپنی میں نو چھوڑے ہے نا تے محمد دی غلامی کی تھی
رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ دی غلامی اپنائی ہے نا، پھر میں نے یہ مقام ملے۔ حضرت جنید بغدادی دا شہزادہ رنگو ہویا نا، تو تینو بلایا، والد بادشاہ حیران ہو گئے، مختصر گھر آیا، والدہ نو آدھے اماں جان اجازت دیو، بیٹا والد آدھے میرا بچہ نہ جاویا، لیکن مختصر بیٹا تیار ہو گیا۔ دریا دے پار بسرہ دا شہر ہے، اجے دریا دے کنارے تے بچہ پہنچیا نہیں، قرآن مجید دا نقصہ کولے، جا نماز یا مسلح کولے، چند کپڑے کولن، والد نے سونے دی انگوٹھی دیتی، فرمایا بیٹا کوئی مجبوری ہوئے تب بھیج دیویں، لیکن جدو دروازے تو چلیا، والدہ دروازے پہ ویکھ دیئے، والدہ دیئے لے بچیا حوالے رب دے، لے بچیا حوالے رب دے، لمبی پئیے جدائی رب ملایا تے آن ملانگے، ہوری امید نہ گائی، بچہ دے لے اماں حوالے رب دے، ملنا نال نصیباں، اے پر موت سرے پر غالب، رکھنا یاد غریباں۔ بچہ دریا دے کنارے تے آنے، جہاز والے نو آدھے یار میں بھاڑا دے سا، کرایہ دے سا، کشتی والے نو آپ دے مختصر، جدوں بارہا دفعہ کیے، لونڈی توڑی بادشاہ کو پہنچیے، بادشاہ نے آکے جہاز والے نو منع کر دیو، میرے بیٹے نو نہ بٹھاویں۔ بچے نو جہاز والے نے نہیں بٹھایا، بیڑی والے نے نہیں بٹھایا، کشتی والے نہیں بٹھایا، بچہ آگ دے دریا تیرا کیا خیال ہے؟ میں حضرت عباس دی لڑی وچوں آواز آئیے، گھبرا نہیں، مسلح بچھاون دی تو کر پار نہ پچاون تے مینوں دریا نہ آکھی، تو رب دا حکم منیے، نبی دی گل منیے، محمد دی غلامی تو کیتی ہے، میں تیرا غلام ہاں۔ باہر پہنچ دن دا بسرہ دا شہر، حضرت ابی عامر بہت بڑے ولی گزرے، بڑے عاشق رسول گزرے، آپ نے اتفاقاً ضرورت پہ گئی، بس آخری گل ضرورت پہ گئی دیوار دی، مزدور واسطے مزدوراں میں جائے، اس طرح دلی گیٹ، پاک گیٹ، حرم گیٹ، مزدور بیٹھے ہونے، مزدوراں میں جایا، فرمایا کوئی مزدور، ویکھیا دیکھ جوان چادر سفید دی گھن مار کے قرآن پہ پڑھ دیا۔ حضرت ابی عامر کھڑے ہو گئے، کافی دیر دے بعد جب اس نے رکوع ختم کیتا، آیت ختم کیتی، پارہ ختم کیتا، چادر ہٹائیے، فرمایا قبلہ میں مزدور چاہیے، شہزادہ دے میں مزدوراں دا مزدوراں، فرمایا حضور ترائے میری شرطیں، پہلی شرطیں وے چار آنے مزدوری لے سی، دوسری شرطیں وے کلہ مزدوری کرے سا، تیسری شرطیں وے نماز دے ویلے میں نماز پڑھ سا۔ فرمایا ابو عامر فرمانے میں قبول کر لے کہ میں نے منظور ہے، مختصر آپ فرمانے میں گھوڑے دے کسے کم واسطے چلے گیا، میں جدو شامی آیا نا تو ایک بندے نے 10 بندے جتنا کام کیتا ہے، میں کہا بھئی دوان دوبارہ تو کدوں آسا؟ فرمایا چھڑ ہفتے والے دن آسا کہ 8 دن باقی 7 دن میں کھانا، 8ویں دن مزدوری تے آنا، 4 آنے میں نے ضرورت ہے، صرف 4 آنے نال پیٹ پالتا، یہ ذکر خدا کرتا، یہ ذکر مصطفیٰ کرتا۔ فرمایا ڈیرہ تیرا کدھر ہے؟ فرمایا گھر تا دور ہے، قبرستان ہی ڈیرہ لگائے، کچی ایٹ سر تلے رکھنا، بس محمد دا نام ہوندہ، یہ رب ذوالجلال دا نام ہوندہ۔ خیر ابی عامر فرمانے ہفتہ گزریا، میں ہفتے دے بعد پھر چھڑ والے دن آیا، میں ویکھے تو جوان قرآن پہ پڑھ دے، آپ فرمانے میں لے آیا تے میں چھپ کے بہ گیا ہوں، میں کہ ویکھا تھا صحیح اللہ بندہ تے کم بڑا کیتا ہے، میں بھی اس پورا ہفتہ کام کسی اور کو نہیں کروایا، باقی کام میں بھی چھوڑ دیتا، میں آکھے ویکھا تھا صحیح، آپ فرمانے میں چھپ کے بہ گیا، میں ویکھے تو جوان قرآن پہ پڑھ دے، اپنے آپ گارا بھی پہ بڑھ دے، اٹھا میاں پہ لگ دیا، جوان نماز دے ویلے نماز پڑھ دے، میں ویکھے تو اٹھا بھی پہ لگ دیا، گارا بھی پہ بڑھ دے، تو جوان دی زبان تے محمد 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 کے پڑھو جا، محمد دے لفظ 92، لفظ محمد دے 92 عدد تے اسا یقیناً پڑھا گے تو اللہ تعالیٰ 10 نے کیا عطا کر سینا۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، میں
اپنی حیاتی تو قربان تھیواں خدا کو محمد سڈیں دے گزر گئی خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے محمد کنڈے دے دکھیں دے گزر گئی نبی رسولہ دے احمد دے درد ہمیشہ گدائی کریں دے گزر گئی۔ حضرات محترم اللہ میرے لفظ قبول فرمائے اور بالخصوص جس مقصد واسطے اس تکلیف دے باوجود یقیناً اس جگہ تے میرے والد کریم بڑی دفعہ آئے تے انہاں امتیاز نے میں نے آکھیا کہ میرے دل میں جو خیال آیا واللہ باللہ کہ میں آکھے تکلیف ضرور ہے لیکن جدھر بھائی رمضان گئے جاونا اسا بھی ادھر ہے پر یار میرے والد دی روح خوش ہو سی میں ضرور حاضر دیں تے اللہ تعالیٰ جتنے تس آئے ہو وہ مومن آئی مرد مجاہد آئی یقیناً تے ایسے مومنہ دیا محفلہ جی آمنا دا بخشش فرمانا ہے اللہ تعالیٰ سب دے گناہ معاف کرے اللہ تعالیٰ آل رسول سید اللہ انہ دے صدقے اسا سارے تے اپنی رحم و کرم دی چادر عطا فرمائے اور تھوڑی دیر آپ تھوڑے سامنے خطاب فرماسن اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم دے صدقہ سیدات دا سایہ اللہ صادق قائم و دائم ہوئے اور اسا صحیح مانے ادب عطا فرمائے آل رسول دا اللہ ادب کرن دی توفیق دے وما علینا